طرف میرے حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کے گھروں کو آگ لگا دوں، عشاء کی نماز پڑھوں اور اس کے بعد جو مسجد میں نہیں آتا میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک طرف اتنی زیادہ اہمیت نماز کی، ایک طرف اتنی اہمیت کہ حضور کا آخری وقت چل رہا ہے، بالکل آخری وقت، اور حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر موجود ہیں، آپ کے گود مبارک کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ 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 قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آخری لمحے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، لوگوں میری نماز کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزوروں سے متعلق ڈرا رہا ہوں، فرمایا ایک عورت یعنی تمہاری بیوی، اور دوسرا فرمایا تمہارے ماتحتوں سے متعلق، یعنی تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، نوکر ہیں، ان سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یہ آخری وصیت حضور کی، ایک طرف نماز کی اتنی فضیلت، اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا مسجد میں آنے والے میرے نمازیوں کو تکلیف نہ دو۔ لہسن پیاز ایک حلال سبزی ہے، لیکن اس کے کھانے سے، کچا لہسن کھانے سے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ فرمایا کہ کچا لہسن کھا کے مسجد کے اندر نہ جایا کرو، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام کو کہا گیا کہ تم نے، یہ فقہی مسئلہ ہے اور حدیث ہے، یہ متفق علیہ، امام سے کہا گیا کہ امام لمبی چوڑی صورتیں نہ پڑھائے۔ ایک اس زمانے کے اندر جب جماعت ہوتی تھی تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے، عورتیں بھی شامل ہوتی، بچے بھی ان کے پاس ہوتے، سارے ہوتے، تو ایک امام لمبی چوڑی قراتیں کرتا، لمبی چوڑی صورتیں وہ پڑھا کرتا تھا۔ اب اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہا تھا، لیکن ایک عورت نے آ کے شکایت کی، کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں امام ہے، لمبی چوڑی وہ صورتیں پڑھتا ہے، نماز کے اندر لوگ پیچھے کھڑے ہونے کے اندر تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ مختصر صورتیں پڑھا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میرا دین معتدل دین ہے، میرے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو کم از کم جو ہے نا وہ اس کی جو مقدار رکھی گئی ہے وہ 3 چھوٹی صورتیں رکھی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس یہ کم از کم ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کے لیے بھی فرمایا کہ اتنی قرات کرو کہ جس سے پیچھے والے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تمہارے مقتدیوں میں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہوگا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوگا، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، بچے بھی ان کے رو رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ تم نماز کے اندر ان کا بھی لحاظ رکھو۔ تو نماز کے اندر جو دین مجھے یہ بتائیں وہ دوسروں کا لحاظ کرنے کی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤ وہ دین نماز کے باہر پھر لوگوں کے حقوق و فرائض کا کتنا خیال رکھتا ہوتا ہے۔ جس دین کے اندر حضور نے ایک ذمی کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا، تو اس مسلمان کے حق میں پھر اللہ کے رسول نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ اس ذمی کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو کافروں کے حقوق جو دین ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر بھی ہے تم پھر بھی اس کا لحاظ کرو، پھر بھی اس کی عزت و احترام کرو، پھر بھی تمہاری شرارتوں سے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ وہ دین مجھے بتائیں پھر اپنوں کے لیے کس قدر وہ ہمارا دین جو ہے نا وہ مخلص ہوگا۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی۔